یہ جو گریٹر اسرائیل ہے، کیا یہ افسانہ ہے، حقیقت ہے، کیا ہے؟ ایک آپ کہہ لیں اونس بھی اس کے اندر شرم نہیں تھی نیتن یاہو کی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ وی ول گو آفٹر دیم، ہم دوبارہ ان کے پیچھے جائیں گے۔ یہ تو اتنی بےہودگی ہوگی کہ کسی اسرائیلی کو نقصان پہنچا دیا جائے۔ 10 مئی کو پاکستان نے جو اسٹرائک لانچ کی طارق صاحب، اس میں انڈین سول آبادی کو ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا۔ قطریوں کا عمرہ آج بھی بند کر دیا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ خدا ہیں کہ جہاں وہ اٹیک کریں گے وہاں پہ ہر چیز ایلیمینیٹ ہو جائے گی۔ تاکہ امریکہ نے جو ایران پہ حملہ کیا، انہوں نے بھی ان کے سویلین کو نہیں ٹارگٹ کیا۔ اور 15 سپٹمبر 2020 کو ہی امریکہ میں ابراہیم اکارڈ سائن ہوا تھا۔ ایک بندے نے کمنٹ کیا ہوا، ٹویٹر پہ کمنٹ کیا ہوا تھا کہ حماس کو یہ جو فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، یہ جو وہاں کی ایک لیڈر، وہاں کی جو عسکری تنظیم ہے، اس کو سوچنا جیسا یہ کچھ ہوا۔ میں نے کہا یار کل کو لیٹس سپوز کہیں نہ کسی طریقے سے یہ فلسطینی جو آج مارے جا رہے ہیں یہ طاقت حاصل کر لیتے ہیں، کیا ان کو یہ حق مل جائے گا کہ یہ اسرائیل میں کسی کو ایسے مار دیں؟ لیکن اسرائیلیوں نے یہی کیا، انہوں نے اپنی پین کو ویپنائز کر کے وہاں کے اوپر جو اپنا معاملہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ تو ابسرڈ ہے، یہ تو اتنی بےہودگی ہوگی کہ کسی اسرائیلی کو نقصان پہنچا دیا جائے۔ کیوں نقصان پہنچا دیا جائے؟ وہ انسان ہے یار۔ بالکل۔ اب کتنے اسرائیلی خلاف ہیں وار کے، کتنے یہودی خلاف ہیں اور میرے خیال میں اسرائیل کے اندر اگر اپنا کارروائیاں جو کی جاتی ہیں حماس کی طرف سے کچھ ہے، اگر اس میں سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے ول فلی ہے، تو میرے خیال میں وہ بھی قابل ستائش نہیں ہے۔ میرے خیال میں ان کی ملٹری انسٹالیشن کو، کیونکہ دے آر ناٹ ایٹ وار، عوام کی اگر بات کریں، اسلام کے اصولوں کی بھی میرے خیال میں بات کریں، تو اس میں سول آبادی کو طارق صاحب آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے۔ اس کی واضح ایگزامپل ہے پاکستان۔ 10 مئی کو پاکستان نے جو اسٹرائک لانچ کی طارق صاحب، اس میں انڈین سول آبادی کو ہم نے ٹارگٹ نہیں کیا، ہم نے ان کی ملٹری انسٹالیشن کو ٹارگٹ کیا، ہم نے ان کے ڈپو کو ٹارگٹ کیا۔ سر حتیٰ کہ امریکہ نے جو ایران پہ حملہ کیا، انہوں نے بھی ان کے سویلین کو نہیں ٹارگٹ کیا کہیں بھی، اپنے ٹارگٹ اچیو کیے، انہوں نے نہیں کیا، اسرائیلیوں نے کیا، انہوں نے ان کی صحیح اور غلط کی تقسیم سے ہٹ کے امریکہ نے بھی سویلین کو نہیں ہٹ کیا۔ لیکن وہ بھی ہر اگریشن تھا، ایکٹ آف اگریشن کہیں گے کہ ایک سے اپنا سوورن کنٹری کی ٹیریٹری کے اندر آپ امریکہ جو ہے جا کے اٹیک کر رہا ہے، اس کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے میرے خیال میں، اینڈ انڈر دی انٹرنیشنل لا۔ ابھی میں جو اسرائیل ہے، یہ مڈل ایسٹ ہے، اس پہ آخری سوال کروں گا، اس کے بعد ہم اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ مجھے یہ بتائیے گا، جو میں نے گریٹر اسرائیل کا ایک تھوڑا بہت پڑھ رکھا ہے، اس میں ترکی کا بھی کافی حصہ چلا جائے گا اسرائیل کے پاس، سعودی عرب کا بھی چلا جائے گا، اور ایران بھی کا بھی چلا جائے گا۔ میں نے اوریسا سے انٹرویو کیا تو ایران کا بھی نام لیا تھا۔ یہ جو گریٹر اسرائیل ہے، کیا یہ افسانوی تھیوری یہ ہے، افسانہ ہے، حقیقت ہے، کیا ہے؟ یہ اپنا نو ڈاؤٹ سٹارٹ ہوتا ہے ببلیکل، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو فلسفہ ہے، جس کے اندر وہ اس کو جوڑتے ہیں اپنی پرانی جو ہسٹری کے ساتھ ہے، اور اسی چیز کی وجہ سے جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ بھی مانتے ہیں کہ یروشلم جو ہے ان کا ابدی دارالحکومت ہے، اور یہی بات آج جو ہے مارکو روبیو نے وہاں پہ کھڑے ہو کے کی ہے۔ یہ ان کا آپ چیک کریں، جو ہارڈ کور قسم کے جو یہ زائنسٹ ہیں، وہ سارے کے سارے اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں، ٹرمپ سمیت ہے، کہ یروشلم جو ہے ان کا کیپٹل ہے۔ باقی جو گریٹر اسرائیل کی بات ہے، نو ڈاؤٹ وہ اپنا امریکن تو اس طرح سے نہیں کرتے، لیکن مسلم ورلڈ کو اس سے بڑا تھریٹ ہے۔ اور پہلے یہ بات جو ہے نا، آپ کہہ لیں کہ یہ ان کا خواب تھا، لیکن ابھی جو ہم منظرنامہ دیکھتے ہیں اس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک نائٹ میئر ہے، جس کی تکمیل کے لیے ایٹ لیسٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ نہ صرف سوچ رہے ہیں بلکہ عملی طور پہ پیش قدمی بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ جو اٹیک لانچ کیا وہاں کے اوپر ہے، وہ اس سے واضح نظر آ رہا ہے۔ اور پھر جس طریقے سے لیونٹ کو شامل کرنے کی بات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ سیریا کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے دیکھیں گولان ہائٹس کے اوپر اس کو مزید اسٹریچ کر رہے ہیں، بڑھا رہے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو کوئی جو ہے آپ الٹرا نیشنلی سدھر کے بین گویر کو، سموٹرچ کو، اور یہ جو گورنمنٹ ہے اس کی ہے، نیتن یاہو کی ہے، آپ مارجن نہیں دے سکتے کہ وہ گرینڈ منصوبہ جو ہے اس کے اوپر وہ کام نہیں کر رہے۔ اور جو ابھی عرب ورلڈ کی سولیڈیرٹی ہے طارق صاحب، اس کو ٹیسٹ کیا انہوں نے، ویسے ہی جس طرح پوٹن نے رومانیہ اور پولینڈ کے اوپر جو ہے وہ اپنا واٹر ٹیسٹنگ کی ہے ڈرون بیچ کے، کہ چیک کرتے ہیں نیٹو کا کیا رسپانس آتا ہے۔ تو میرے خیال میں مسلم ورلڈ اس چیز پہ پہنچ چکی ہوئی ہے کہ ہم ٹاکنگ شاپ کے طور کے اوپر اعلامیہ جاری نہیں کریں گے جو اس وقت نکلے گا۔ آئی ایم ویری مچ ہوپ فل۔ اس کی ریزن ہے جارڈن نے کہا ہے کہ وی گاٹ ٹو بی اپنا کیا کہتے ہیں ڈیسائسو فار دیٹ میٹر، کہ ہمیں ہر صورت کے اندر وہ بات کرنی چاہیے جس کی وجہ سے فیوچر کے اندر اسرائیلی یہ بات نہ کر لیں۔ آپ ابھی پریس کانفرنس نکال کے دیکھیں، روبیو کے ساتھ ہے، ایک آپ کہہ لیں اونس بھی اس کے اندر شرم نہیں تھی نیتن یاہو کی، اور وہ کہہ رہا تھا کہ وی ول گو آفٹر دیم، ہم دوبارہ ان کے پیچھے جائیں گے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ کمپلیسٹ ہے اسی طرح سے، جس طریقے سے ایران کی نیگوشیٹنگ ٹیم کو ٹارگٹ کیا، اگر آپ کو یاد ہو
ڈونلڈ ٹرمپ کو پتہ تھا وہ کہاں کے اوپر ہیں. اسی طرح سے انہوں نے ایک کمرے میں اکٹھا کیا اس حماس کی لیڈرشپ کو اور یہاں سے اٹیک لانچ کروا دیا. اس بچ کیسے گئے یہ جو لیڈرشپ تھی یہ کیسے بچ گئی؟ میرے خیال میں یہ آپ یہ اس طرح نہیں کہہ سکتے. انفارمیشن تو بڑی پریسائز تھی. پریسائز میں اندر میں دیکھیں نا اس کو ان کا بیٹا شہید ہو گیا جو چیف نیگوشیٹر تھے وہاں کے اوپر ہے. تو بچ تو میرے خیال میں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ خدا ہیں کہ جہاں وہ اٹیک کریں گے وہاں پہ ہر چیز ایلیمینیٹ ہو جائے گی ہے. لیکن وہ ماشاءاللہ لکی رہے اس حوالے سے کہ وہ جو اہداف اپنے پورے نہیں کر سکے. اگر پورے ہو جاتے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں امریکہ اس کو بھی ہیل کرتا جس طرح اس کی ماضی کا قصہ رہا ہے. اچھا یہ بتائیے گا آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا اس کو. اس بار آپ محمد بن سلمان کا کیا کردار دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں محمد بن کیونکہ قطر کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں, دونوں ایک ڈسٹینس پہ کھڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں. اب تو بڑے بہتر ہیں. 2017 کے اندر انہوں نے قطر اور سعودی عرب کا پھٹا کیا تھا؟ ان کا پھڈا یہ تھا کہ انہیں سب سے زیادہ اعتراض ان کا تھا کہ یہ چھوٹا سا ٹائنی کنٹری ہے لیکن انٹرنیشنلی گلوبل ڈپلومیسی کا کیپٹل بنتا جا رہا ہے. یہاں کے اوپر فٹ بال کا ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے. قطر ایئر ویز 5 اسٹار ایئر ویز بن گئی ہے. طالبان کا مسئلہ قطر میں بیٹھ کے دوحہ ٹاکس میں حل ہوا ہے, حل ہو گیا. انٹرنیشنل ہیڈ لائن کے اندر یہ آتے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنی بھی یہاں پہ اخوان المسلمین کا دفتر ادھر ہے, طالبان کا ادھر ہے, حماس کا پولیٹیکل بیورو یہاں کے اوپر ہے, یہ ساری چیزیں انہیں ارک کر رہی تھی کہ یہ ہمارے سفیر آف انفلوئنس سے ہٹ کے اکیلا انڈیپینڈنٹلی کیسے منور کر رہا ہے. کیونکہ وہ اوپیک سے نکل کے ایل این جی کے اوپر آ گیا, 13% ایل این جی ان کے پاس تھا. تو وہ جو انہوں نے پوسچر اپنا دیا نا اس چیز کو, پھر الجزیرہ جو شرائط دی گئی تھی انہوں نے کہا کہ الجزیرہ بند کرو, یہ ہماری ریاستوں کے خلاف بات کرتا ہے. اور لیکن دیکھیں کس اس نے گریسفلی اس سارے بلاکیٹ کو جو سفارتی طور پہ بلاکیٹ تھا اور میرے خیال میں بڑا چھوٹا پن تھا ان تمام ملکوں کا کہ انہوں نے عمرہ اور حج کر بھی بین کر دیا. قطریوں کا عمرہ اور حج بھی بند کر دیا. 2017 سے 2020 تک عمرہ کر سکے اپنے پاسپورٹ پہ اور نہ ہی حج کر سکے. اور 2020 میں ڈونلڈ ٹرمپ کے جو داماد ہیں جیرڈ کشنر, انہوں نے جا کے ختم ہونے سے پہلے ٹینیور جو ہے سارے مسئلے حل کرائے کیونکہ وہ بڈی ہیں ایم بی ایس کے. اور ایم بی ایس کے حوالے سے MBS اسٹینڈ فار محمد بن سلمان. اور ایم بی ایس کے حوالے سے جو ان کی ای میل لیک ہوئی اپنا جیرڈ کشنر کی, اس میں لکھا تھا ڈیئر مسٹر ایوری تھنگ, کہ وہ ان کو اس طریقے سے دیکھتے تھے. پوری بات بتائیں, یہ سمجھ نہیں آئی ہمیں بات. وہ ای میل جو ہے اس کے اندر جو اپنا لیک کی گئی ای میل ہے اس کے اندر جیرڈ کشنر نے جو مخاطب کیا ہوا تھا ایم بی ایس کو, وہ تھا ڈیئر مسٹر ایوری تھنگ, کہ آپ کو ہم مسٹر ایوری تھنگ یہاں کے اوپر بنا دیں گے. اور ڈیفینیٹلی آپ کو پتہ ہے دیر از نو فری لنچ, اس کی کوئی کاسٹ ہے. اور وہ کاسٹ یہی تھی کہ آپ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کریں کیونکہ ابراہیم پروجیکٹ انہی کا تھا. اور ناظرین یہاں پہ انٹرسٹنگ چیز دیکھیں, یہ بھی اپنا کہہ لیں قسمت کہہ لیں ایک طرح سے. آج 15 سپٹمبر ہے اور 15 سپٹمبر 2020 کو ہی امریکہ میں ابراہیم اکارڈ سائن ہوا تھا اور آج وہی کنٹری وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے طارق صاحب کہ نیٹو جو ہے اس کا فریم ورک تو دیکھ لیں, تمام یورپین کنٹریز نے گیس بند کر دی ہے. یوکرین پہ اٹیک ہوتا ہے وہ گیس نہیں لیتے رشیا سے, ٹھیک ہے, گیس نہیں بند کر دیتے ہیں. صرف ترکی ہے جو کہ تیل اٹھا رہا ہے جس کی ٹرمپ نے بات کی, اگر وہ نیٹو کنٹری تیل بند کرتا ہے تو میں سینکشن لگاؤں گا. لیکن یہاں کے اوپر ابھی تک بحرین اور یو اے ای خاموش بیٹھے ہوئے ہیں وہاں کے اوپر اس پورے اپنا جو کانفرنس ہو رہی ہے. انہوں نے آئی ہوپ کہ وہ بائی دا اینڈ آف دس کانفرنس فیصلہ کریں گے کہ ہم اس ابراہیم اکارڈ سے پل آؤٹ کر رہے ہیں. اور یہ وہ کنٹری ہیں جنہوں نے طارق صاحب پچھلے سال 12% جو اس نے ویپن پوری دنیا میں بیچا ہے اس میں سے یہ بڑے سٹیک ہولڈر تھے, انہوں نے ویپن پرچیز کیا. تو میرے خیال میں دیر سولیڈیرٹی واز پٹ ٹو ٹیسٹ. اب دیکھتے ہیں ان کا ریزالو اور اب نیشنلزم کس جگہ کے اوپر کھڑا ہے. کیا یہ کنٹری اپنے ٹائز ختم کرتے ہیں, کیا ترکی سمیت تمام کنٹریز جو ہیں ان کی ایمبیسیز کو بند کرتے ہیں. the least they could do, یہ تو نہیں کہ وہ اٹیک لانچ کر دیں گے, لیکن طارق صاحب اگر مزمتی قراردادوں, اگر یو این کے فورم پہ بات اٹھانے کو ایمبیسیز بھی بند کر دی جائیں تو وہ فرق میرے خیال میں بالکل آپ سفارتی طور پہ کسی مسلمان کنٹری میں انٹر نہ ہونے دیں, ان کے ساتھ ساری تجارت بند کر دیں. 57 کنٹری ہیں طارق صاحب اور لیوریج ہے, اور یہ وہ کنٹری ہیں جو تیل کے سپلائر ہیں, ایل این جی کے سپلائر ہیں. اور یہاں پہ قطر پہ اٹیک کو آپ ایسا نہیں دیکھ سکتے کہ دنیا کی سپلائی چین متاثر نہیں ہوگی. دنیا وہاں سے ایل این جی اٹھاتی ہے, اگر وہاں پہ ڈسرپشن آتی ہے تو اس کا ایک لارجر امپلیکیشن ہے اکراس دی ریجن ہے اور دنیا کے اوپر بھی ہے. تو میرے خیال میں ڈیفینیٹلی ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ چونکہ ان کے گھر تک آگ آ گئی ہے تو اس ہیٹ کو وہ ضرور فیل کریں گے اور قطر پہ اٹیک کو اپنے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا. نیٹو کی جو آرٹیکل 5 ہے نا طارق صاحب, وہ کہتا ہے کہ این اٹیک ٹو اے سنگل کنٹری ڈیم ٹو بی اٹیکڈ آن دا ہول کانٹیننٹ. اگر ایک کنٹری پہ اٹیک ہو گیا تو سارے ہمارے اوپر اٹیک اور ہم اس کو رسپونڈ کریں گے.
اور ایسے ہی ناظرین کو بتا دوں ایسا فریم ورک موجود ہے. 1981 میں انہوں نے گلف کوآپریشن کونسل بنائی جی سی سی, اور وہ کیوں بنائی؟ کیونکہ 79 میں ایران میں انقلاب آ چکا تھا, انہیں خطرہ تھا ہماری طرف نہ آ جائے, انقلاب ایکسپورٹ نہ ہو جائے. جی جی ہاں. تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا وہاں پہ پیننسلا شیلڈ فورس بنائی, جس نے عرب سپرنگ کے اندر جو یہ ویو چل رہی تھی طارق صاحب انقلاب کی, ریولوشن کی, اس کو روکا 2011 میں. اور اس کے حوالے سے ایک یوٹیوب پہ ڈاکومنٹری پڑی ہے, بحرین شاؤٹنگ ان دا ڈارک. اگر اس کے کلپس دیکھ لیے جائیں یا اس کو ویڈیو کو دیکھ لیا جائے کہ کس طریقے سے بروٹلی کرش کیا گیا تھا, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کہا بحرین گرا تو پھر معاملہ آ سکتا ہے سعودی عرب کی طرف ہے. تو وہ عریبین پیننسلا شیلڈ جو ہے اس اپنا فریم ورک کے اندر ان کے اوپر اٹیک لانچ ہو چکا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں قطر کے حوالے سے وہ کیا اپنا ڈیفینس میکانزم ان کا کس طریقے سے انٹیکٹ رہتا ہے یا کام کرتا ہے. ایک اور چیز, ایم بی ایس کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے, جو نہ صرف مسلم ورلڈ کو لیڈ کرتے ہیں بلکہ عرب لیگ جی سی سی کنٹری کے اندر سارے معاملات کے کرتا درتا ہیں. تو میرے خیال میں وہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ویپن پرچیز کرنا, اپنے فوجیوں کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا, یہ کتنا ضروری ہے. انہیں اپنی ملٹری اسٹریٹجی طارق صاحب اور ملٹری ڈاکٹرائن کو بدلنا پڑے گا. اب معاملات حالات نکل چکے ہوئے ہیں, یہ نہیں ہے کہ دوبارہ اٹیک لانچ نہیں ہوگا, اور امریکہ ریلائبل پارٹنر نہیں ہے, اس کے لیے انہیں اسٹریٹجک ڈائیورسٹی کی طرف جانا چاہیے. اور جیسے آپ نے پہلے بات کی, انٹرنیشنل ریلیشنز میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ بھائی وہ انٹیکٹ ہی رہے گی یا اس میں آپ چینج نہیں کر سکتے. اسٹرینج بیڈ فیلوز نہیں, کیا مودی کھڑے نظر نہیں آئے, اس کی بغل کے اندر ہے, زی کی ہے, روس اور